وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم لقد يسرنا القرآن فهل من مدكر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام اتنا آسان کیا ہے کہ اس کا ہر بندہ اس کو بآسانی پڑھ سکے اور سمجھ سکے. فرمایا لقد یسرنا القرآن، بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا، آسان کیا ہے قرآن. فہل من مدکر، کیا اس میں کوئی عقل سے سوچ و فکر کرنے والے نہیں ہو؟ سوال کیا اللہ کو، فہل من مدکر، اس میں غور و فکر کرنے والا کوئی نہیں؟ تم میں سے کوئی اس میں وہ تو سمجھ کے ساتھ میرے اللہ کلام کو پڑھنے اور سمجھنے والا ہے. لقد یسرنا القرآن، قرآن کو اللہ نے آسان بنایا، ایسی زبان میں نہیں دیا کہ وہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے. پھر بھی ہم مشکل سے مشکل امر اور کام کو کامیابی کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنایا، اس کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں. سورہ فاتحہ کی تفہیم جو چل رہی ہے اس میں ہر ایک لفظ بلکہ ہر لفظ کا ہر حرف معنی فیل ہے، اور اس میں ہمیں سوچ و فکر کر کے اس کو جاننا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم اللہ کے کلام کو سمجھے اس عالم فانی سے نکل جائے. جو جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس حال اور ہم خود کو پاتے ہیں، ادراک کرتے ہیں. میں نے کل کی نشست میں آپ کو بتایا کہ یہ عالم ناسوت ہے، عالم الباب ہے، عالم مادہ ہے. یہ وہ عالم ہے جو اوپر سے اترتا ہوا آخری حد کو پہنچا ہے، جس میں
ہر شے مادہ رکھتی ہے، اس مادے کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، اور ایک عرش و التیام ہوتا ہے۔ آج جو میں آپ سے مخاطب ہوں، اور طلب ہے کہ میں اس عالم ناسوت کی وضاحت کرنے کو چاہتا ہوں۔ عالم وجود جو ہے وہ موجود ہے، اس میں صورت، شکل اور رنگ، وزن، حرف و التیام، یہ 6 باتیں ہیں، 6 اس کے لوازمات کہلاتے ہیں۔ میں ان باتوں کو دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، جو میرے پیر و مرشد نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ہم اس عالم کی ہر شے کی تحقیق کرتے ہیں سائنس کے ذریعے، لیکن انتہا اس کی یہ ہے کہ یہاں کی ہر شے صورت، شکل، رنگ، وزن، حرف و التیام رکھتی ہے۔ عالم ناسوت کی ہر شے جس عالم میں ہم ہیں، اس سے اوپر کا ایک عالم ہے جو عالم ملکوت ہے، پھر اس سے اوپر ایک عالم ہے جو عالم جبروت ہے، پھر اس سے اوپر ایک عالم ہے جو عالم باہوت ہے، پھر اس سے اوپر ایک عالم ہے جو عالم ہاہوت۔ اس طرح عالم کے ختم ہونے کے بعد دوسرا عالم شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اختتام پر تیسرا عالم لگ جاتا ہے۔ ہمارے جو جسم ہیں یہاں پر یہ عالم ناسوت میں ہے، اور ہمارا قلب عالم ملکوت میں ہے، اور ہماری روح عالم جبروت میں ہے۔ ہمیں ہر عالم کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، تعریف ہے تمام اس ذات کی جس کا اسم ذاتی اللہ ہے، وہ رب ہے عالمین کا۔ تو اس عالمین کی وضاحت کو ہم نے اس طرح عالموں میں تقسیم کیا ہے کہ یہ عالم ناسوت ہے، پھر اس پر عالم ملکوت ہے، پھر اس پر عالم جبروت ہے، اور اس کے اوپر بھی اور عالم ہیں۔ ہمیں یہاں سے وہاں تک رسائی کرنا ہے۔ جو پہچانتا نہیں وہ عالم ناسوت میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ تو میں عالم ناسوت کے لوازمات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ عالم ہے جس میں صورت، شکل اور رنگ، وزن، حرف اور التیام، یہ 6 باتیں اچھی طرح خالق کو، جو اللہ کی طرف چل رہا ہے، جو اللہ کو پانے کا ارادہ کر کے، عزم کر کے، بیعت کر کے نکل پڑا ہے، اس کو اسے معلوم کرنا ضروری ہے کہ جس راہ پر وہ چل رہا ہے وہ کہاں ہمیں لے جا رہی ہے، ہم کس راہ پر ہیں، اور اس کی ابتدا اور انتہا کہاں پر۔
عالم ناسوت کے لوازمات 6 ہیں: صورت، شکل، رنگ، وزن، حرف و التیام۔ اس کی جو بھی شے آپ اس عالم سے لیں گے تو اس میں یہ 6 باتیں ہوں گی۔ ایک اس کی صورت ہوگی، ایک شکل ہوگی، ایک رنگ ہوگا۔ جو بھی آپ شے لے لیں، زمین کا کوئی ذرہ لے لیں، کوئی جھاڑ لے لیں، پہاڑ لے لیں، پتا لے لیں، اس کی جڑ لے لیں، پانی لے لیں، ہوا لے لیں، اور جتنے بھی سیارے ہیں ان کے کوئی ذرات لے لیں، تو ہر ایک کے اندر یہ 6 لوازمات کا ہونا ضروری ہے اور پایا جاتا ہے۔ صورت ایک ہوتی ہے، اس کی شکل ایک ہوتی ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، پھر ایک وزن اس کا ہوتا ہے، اور اس کا تقاضا فرق اور التیام ہوتا ہے۔ تو آپ جان کر اور جانچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مادے کی دنیا ہے یہ 6 لوازمات رکھتی ہے۔ ایک اس کی صورت ہوتی ہے، ایک اس کی شکل ہوتی ہے۔ ہم اپنی زبان میں صورت و شکل کو ایک مترادف سمجھتے ہیں۔ صورت کہیں یا شکل کہیں، دونوں ایک ہے، نہیں۔ یہاں پر ہمیں تحقیقات کرنی ہے۔ صورت الگ ہے اور شکل الگ ہے۔ صورت جسے کہتے ہیں وہ الگ ہے، یہ چیز ہے، اور شکل جو کہتے ہیں وہ ایک اور ہے۔ صورت، شکل اور رنگ، رنگ تو ہر ایک شے کا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 لوازمات کے اوپر اور 3 لوازمات ہیں۔ ہر مادے کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ حرف و التیام رکھتا ہے۔ عالمین کے لفظ کے ساتھ ہمارے سامنے یہ تمام عالمین، عالم آ جاتے ہیں، تو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کس عالم میں ہیں۔ ہم عالم ناسوت میں ہیں، اور عالم ناسوت کے یہ 6 لوازمات ہیں: وزن، حرف و التیام۔ ہر شے کا وزن ہے، یہاں تک کہ آپ جو ایک کاغذ پہ ایک نقطہ اپنے قلم سے رکھتے ہیں اس کا بھی وزن ہے۔ انہی حقائق کے اوپر ذرات اور اس کے مادے کو تول کر کے سائنسدانوں نے ایٹم، ایک ذرہ، ایک ایٹم کی پہچان کی، اور اس کے اندر لامحدود قوت و طاقت کا ادراک کیا ہے۔ اور ہر وہ شے جو اس عالم میں موجود ہے، میں دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، یہ عالم ناسوت ہے اور اس کے 6 لوازمات ہیں۔ جب آپ اس کو پہچاننے لگیں گے تو پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے عالم ملکوت میں، پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے عالم جبروت میں، پھر آپ کی رسائی جو ہے عالم ناسوت سے عالم لاہوت تک جانا ہے ہمیں۔ عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم با،
عالم لاہوت ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی، لاہوت تک اڑنے والے پرندے، اے لا طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا اچھا بتائے کہ ہم وہ ہیں جو عالم لاہوت تک پرواز کرنے والے، اڑنے والے. ہم یہاں کی بندشوں میں پھنس کر رہنے والے نہیں. تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس عالم میں ہیں اور کس عالم میں ہمیں جانا ہے، اور راستے میں ہمارے اور کون سے عالم آتے ہیں. جب ان عالموں کو ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے پرواز کو کیا سمجھ پائے. ان تمام عالموں کے اندر سے ہو کر کے آپ کے جسم عنصری کو لے کر کے، آپ نے جسم اطہر کو لے کر کے یہاں سے اس عالم تک پہنچے جہاں پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملاقات ہوتی. تو عالم ناسوت ہی میں ہم کھانے پینے سونے اور بیوی بچے کرنے میں مشغول ہیں. ہم اس عالم کے باہر نکلنے کی نہ راہ جانتے ہیں، نہ ہمارے اندر فکر ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد وہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمد، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اتنے عالموں کو پیدا کیا اور انسان کو وہاں سے یہاں تک اتارا اور پھر یہاں سے واپس اس کو لے کے جائے گا. الحمد للہ رب العالمین. تو یہ نواجبات کیا ہیں، جس میں ہم کہاں ہیں اور یہ موجودات کہاں ہیں، ہماری ذات کیا ہے، ہم اور یہ چیزیں، یہ جو مادہ ہم پکڑ بیٹھے ہیں یہ کہاں سے اور کیسے آیا ہے، اس کی بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. غرض وقت نکلتا جا رہا ہے. میں آپ کے اندر ایک فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اس عالم کو پہچانیں، اور یہاں سے جانے کے بعد ہم کس عالم میں جائیں گے، کیا ہم وہاں پر موجود رہتے ہیں، کیا ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہم کس حالت میں رہتے ہیں، کہاں پر رہتے ہیں، اس کی ہمیں فکر پیدا ہو اور پہچاننے کی کوشش کریں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پہچانا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. اور انشاءاللہ تعالی آج سے یہ شوق اختتام کو پہنچ رہا ہے. عمر رشید ہے تو صبور کا دن کل ہمارا یہ شوق پورا ہو جائے گا، جس میں ہم نے 100 دن اس کو پکارا ہے. تو یہ پکار ہماری اس عالم ناسوت سے کہاں تک پہنچی ہے، کس عالم میں پہنچ کر کے یہ ہمیں اللہ سے ملاتی ہے یا ہماری دعاؤں اور پکار کو اس تک پہنچاتی. غرض اسماء و صفات کے اس دورے میں جو ہم 100 دن کر کے گزرتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. اور میں نے آپ کو بیان دیا ہے کہ کل صبور کے دن اتوار کا دن ہے. اے طائر لاہوتی، اس کی طرف متوجہ ہو جا. تم یا حبیبی کم تنام، اے والے بندے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں
قم یا حبیبی قم کا نام، کتنا سوئے گا تو، ذرا سونا چھوڑ دے، اتوار کے دن 3 بجے سے ہم انشاءاللہ تعالی بیٹھنے کا ارادہ و نیت کیے ہیں، پہنچنے کی کوشش کریں، اور کچھ وہ حقائق جنہیں جاننا ہمیں ضروری ہے ان کو جاننے کے لیے اپنا قیمتی وقت ہم نکالیں۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولنا النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنی من احصاها دخل الجنہ، لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا رشید، 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 واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجید الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد
الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا رشید 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 اور رشد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. رشد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم صفاتی راشد بھی بنتا ہے اور رشد بھی بنتا ہے. رشید سے رشد سے رشید ہوا، رشد والا، خود اب بھی ذاتی ہی وہ رشید ہے. رشید عقل کا ایک پیمانہ ہے. رشد اس کو کہتے ہیں کہ انسان میں ہر ذی روح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے. جیسا کہ شیر ہے اور بکری ہے اور بیل. شیر کو یہ عقل ہے کہ وہ
گھاس نہیں کھاتا، مانس کھاتا ہے، اور جو گھاس کھاتا ہے وہ مانس نہیں کھاتا ہے۔ اس طرح ہر ایک چرندے، درندے، پرندے کو اس میں ایک عقل بھی ہے، جس میں پالتو جانور ہیں انہیں یہ عقل ہے، وہ سدھائے جاتے ہیں، جو وحشی ہیں وہ سدھائے نہیں جاتے۔ عقل سے اونچی جب کی حد پہنچتی ہے تو اس عقل میں اس کو ایک فہم آتا ہے، فہم جو ہے سمجھ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اس سے بھی اونچی ایک سمجھ آتی ہے، جو فہم سے بھی اونچی ہوتی ہے، اس میں اس کو ایک شعور آتا ہے، اس شعور سے بھی اونچی ایک حد آتی ہے جہاں پر اس کو رشد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو رشد دیا جاتا ہے، رشد کی حد کو آتا ہے، وہ رشد کا دینے والا رشید ہے۔ تو اس طرح ہمارے عقل کے پیمانے اور مراتب ہیں، جس میں رشد وہ ہے جو اس عالم ناسوت سے اوپر اٹھ کر جو عوالم ہیں ان کی ہمیں فہم، سمجھ اور اس کے لوازمات کو سمجھیں، یہ علم کا دینے والا رشید ہے، اور رشید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد عطا فرماتا ہے تو وہ رشید بنتے ہیں، اور وہ بھی رشید سے مرشد بنتے، رشد کے دینے والے، اللہ سے رشد لے کر بندوں کو رشد دینے والا مرشد ہوتا ہے، رشید سے وہ مرشد بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرشد بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رشد کو اس پر کھول دیا۔ تو یا رشید یا رشید یا رشید یا رشید، 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 یا رشید یا رشید یا رشید یا رشید۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد المنیب، 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 المنیب، وسلم علیہ۔
اللہ واللہ 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 اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ 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 اللہ واللہ واللہ تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قران من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطین اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثم إلى أرواح كل شیوخ سلسلتنا خصوصاً إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا وانت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه وخيرهم كما خيرت أبا جهل بمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ